بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ ہی کی طرح آپ کے سامنے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان شان صدیق اکبر پہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل میں نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ چلتے ہیں، آپ کو بیان سنواتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے۔ ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے۔ انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں۔ یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے، پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو۔ اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی، نعوذ باللہ۔ ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پے گی زکوٰۃ دی؟ وہ کوئی بھوکا مرد ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے۔ اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، سادہ کی جانتا، اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں۔ وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق، بے شک وہ بھی جانتے تھے۔ اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو، بدلہ دلوائیں گے نبی کے یہاں۔ یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے۔ اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی۔ اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے۔ آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی صدیق نے مارا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینہ اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں۔ مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا، وہ کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔
کہنے لگا اچھا اللہ میں ابھی رشوت لیتا ہے؟ یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی سے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقہ ہی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو دربو زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے، پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے۔ اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں کوئی گناہ نہیں، خام خواہ مارا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں، او کالی کملی والے ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء ہم امیر ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا، وَنَحْنُ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ اللہ، ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے محبوب گواہ مانگتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں۔ اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں ہوئی، جو منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو۔ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی۔ تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے۔ آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے۔ اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ
لیس بظلام للعبید۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا۔ بے شک۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل۔ بے شک۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں۔ اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے، اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ۔ ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہوں میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے۔ صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے۔ اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہے، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے۔ فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضی، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ اللہ اکبر، میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت
مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔ بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے۔ دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو۔ سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی جو سو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے، ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے، ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے، سنو، یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے مکہ پکڑنے والا سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں، جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ بے شک۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا، کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا۔ آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اللہ میں بلا رہا ہے نا، کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہ میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے، میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے۔ ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا، دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو۔ جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا، یاد ہی نہیں رہا، دھڑام سے اس میں گرا، دھماکہ ہوا نا، ساری فوج آ کے دے پتھر، ارے میں تو مکے کا چودھری ہوں، ارے میں تو عمرو بن حشام ہوں، ارے میں تو تمہارا ہوں۔ وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا کہ ہم میں سے کسی کے نام لے گا، اور مارو اور مارو، مار مار کے گنجا کر دیا۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی، اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا، میرے محبوب آج رات کو چلو مکہ چھوڑ دو۔ الہی کیسے نکلوں، یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے۔ فرمایا او میرے محبوب، کالی کملی والے مارنے والوں سے بچانے والا ٹکرا ہے۔ ایسا کریں، آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں، یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور کالی کملی والے، ہاتھ تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا۔ اب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینک دی، سوروں کی آنکھوں میں سرما گل گیا۔ آپس میں کھڑے تھے نا، اب ہوا نہیں، کوئی آیا نہیں گیا نہیں، ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا واہ، پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکواس شروع کر دی، اور پڑی تو سب کی آنکھوں میں تھی نا۔ جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے، ایک دوسرے کی پالش کرنے، آواز آئی میرے محبوب یہ سارے گندے لگ گئے ہیں، اب چلو۔ اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالا نا آج تک نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا۔ اللہ
کہاں جاؤں، اس حجرے سے نکل کر کہاں جاؤں، اس خطرناک سفر کا ساتھی کسے بناؤں؟ آواز آئی میرے محبوب میں نے تیرے لیے کبھی سے صدیق کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ، صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے، ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں، رکھا ہے۔ صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے، ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا صدیق جی حضور کوئی سواری تیار کرنا؟ آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے، کوئی اونٹ کوئی گھوڑا کوئی خچر نظر سے آتا نہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے، سبحان اللہ۔ کام دوں گا میں آپ کو لے کے چلوں گا، جلدی کرو جی جلدی ہے۔ تشریف لے جاتے یاد بھی رکھا کرو ان باتوں کو۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ، یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا، سالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا آقا بے فکر رہو، قیمہ بن سکتا ہے، صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی۔ تشریف لے گئے، مکے والوں نے فوراً آیا، ابو جہل آ کے دیکھتا کیا ہے، وہ پچھلی بات سوچو، ابو جہل آیا نا، سردار آئے، آ کے دیکھے تو وہ مکے کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے۔ وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی، انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے، انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے ادھر والے نے پھینکی، لگے ہوئے آپس میں۔ ابو جہل آ کے کر دیا نا کام خراب، لگ گئے آپس میں۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے، دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا۔ جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے، کسی اور نے پھینکی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، چپکا سا حجرے میں گیا، والی مرتضی شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا۔ قربانی یہ بھی کم نہیں، خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے۔ صحابہ کرام کا مقام اونچا، اہل بیت اعظام کا مقام اونچا۔
जब हुजूर अपने हुजरे में न मिले, फिर मक्के वालों की अकल देखो, मक्के वालों का फाहम देखो, उनकी समझ देखो, उनकी समझदारी देखो। सारे मक्के के चौधरी सरकार को तलाश करने के लिए बिलाल के मकान पे ना गए, सुहैल के मकान पे ना गए, उस्मान के मकान पे ना गए, तलहा जुबैर के मकान पे ना गए, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के मकान पे ना गए, अबू जर ग़िफ़ारी के मकान पे ना गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे सारे आए। अरे चलो, कारी हनीफ की नहीं मानता तो ना मान, कुरान की नहीं मानता तो ना मान, चल मक्के वालों की मान जा। मक्के वालों का भी अकीदा, किसी मोहल्ले में नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आए हैं। मक्के वालों का भी अकीदा, चलो अगर नबी अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहाँ जरूर मिलेगा, इसलिए कि नबी और सिद्दीक में जुदाई मुमकिन नहीं। बेशक बेशक। ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, वहीं मिलेंगे। कुंडी खटखटाई है आके, सैयदा अस्मा निकली है बाहर। उन्होंने कहा, काकी बेटी जी, किधर है तुम्हारा नबी, तेरा अब्बा कहाँ है? दुनिया के तारीखदान ये साबित नहीं कर सकते कि खतरनाक, मुश्किल सिद्दीक की फिर भी झूठ नहीं बोला, अबू बकर की बेटी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। हाजियों, नमाजियों और जन्नत के ठेकेदारों, हम झूठ के बगैर सांस नहीं लेते। शर्म करो, हया करके दरिया में डूब के मर जाओ। मुंह पे चिट्टी दाढ़ी है लेकिन झूठ बोलना असी बड़े सियासतदान है जी, एवं लोग जो राह ला देंगे है। लानत फरमाई खुदा ने झूठ बोलने वाले पे। अंदाजा लगाओ इससे बड़ा मुश्किल मकाम क्या होगा। बात नबी की है और कत्ल का मंसूबा है, बाप की बात है और वो छोटी सी बच्ची है और रात है, अंधेरा है, अकेली है। वो खड़ी होके कहते हो, मक्के वालों क्या तुम्हारी छुट्टी है, तुम नबी का पता सिद्दीक की बेटी से पूछ के दिखाओ। जरा सोचो ना, ये भी तो कह सकती थी ना, मैं तो सो गई थी, मुझे तो जाने आने का कोई पता ही नहीं, मैं तो तुमने कुंडी खटखटाई तो उठी हूँ, मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन आया कौन गया। ये अगर कह देती तो उसका क्या बिगड़ता था, मगर सिद्दीक का खून है, कैसे झूठ बोले। उमैया बिन खलब कहने लगा, काकी सीधी सीधी तरह बता वरना परख से उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटी है, कहने लगी, जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूँ, मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ, और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ वाला काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पटाख से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले, चौधरी बोल बताएगी कि नहीं। कहने लगी, कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते। अल्लाह। मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों, मैं
चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूँ महबूबे कायनात के लिए। सुभान जाओ, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है, गर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? ना का कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई, या अल्लाह अबू बकर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा दे। उधर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं, और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है, और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ न बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। अल्लाह अल्लाहु अकबर। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रूखे अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कहते हैं, मिठिया राता गार दिया है, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कल्याणे, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। क्या हिजरत वाली रात भली, क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। सुभान अल्लाह सुभान। क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली, सिद्दीक अकबर दे मुंह जाते महबूब खुदा दिया कलियां ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। अंदाजा लगा सिद्दीक सवारी है, काली कमली वाला शाह सवार है। अल्लाहु अकबर।
नबूवत का सारा वजन सिद्दीक ने उठा रखा है। یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو آپ کے سامنے شان صدیق اکبر پہ خطاب فرما رہے تھے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا، چینل اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے سنتے رہیے حافظ وائس چینل کو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔